داود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور ان کے وارث قرار پائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ارشاد فرمایا ہم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ یا حکومت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو۔ تو انہوں نے کہا مالک ہمیں علم دے دیں، تو اللہ نے دولت و حکومت اس کے صدقے سے عطا کر دی۔ تو سب سے بڑی دولت علم ہے۔ تو یہاں کہا کہ ہم نے ان کو علم کے نور سے مالا مال کیا۔ اور اگر بنظر غور مطالعہ کریں تو علم ہی شہنشاہی ہے۔ اسی زمانے میں ایک ملک کو فتح کر دیا گیا اور بادشاہ گرفتار کر کے حاضر لایا گیا، تو جو فاتح تھا اس نے مفتوح کو کہا، اس بادشاہ کو کہا کہ ہم تجھے قتل نہیں کرتے، تمہیں جان کی امان دیتے ہیں، بلکہ اس حکومت میں تجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سے منصب پہ رکھا جائے۔ تو اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے استاد لگا دو۔ تو اس بادشاہ نے ہنس کے کہا پھر بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے علم۔ تو کہا ہم نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اتنے اللہ کے بندے تھے، کتنی مخلوقات تھیں اور اہل ایمان بھی کتنے تھے، لیکن ہمیں علم دے کر کے اس نے فضل و شرف عطا کیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو علم نصیب ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ووارث سلیمان و داود، اور حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، آپ نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ جو بھی ضروریات تھیں، تخت و تاج کے جو بھی تقاضے تھے، وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کیے گئے۔ حکومت ہے، تخت و تاج ہے، دولت ہے، فوجیں ہیں، تصرف ہے، اور غلے ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا وافر حصہ انہیں نہ دیا گیا۔ تو کہا کہ ہمیں ہر شے دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنہیں وہ بغرض نظم و تربیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ روکے جاتے تھے اور وہ حاضر کیے جاتے تھے، جمع ہوتے اور پھر ان کو ایک ترتیب دیتے اور لشکر آراستہ ہوتے۔ یعنی آپ کی ملک میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے آپ کے لشکر میں، اور پرندے بھی تھے۔ اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے، ایک سمت انسان ہوتے، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے۔ کتنی شان و شوکت پر مشتمل لشکر ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیونٹیاں جمع تھیں، حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔
التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، تم ننھی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں، بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر، نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، یہ کسی نبی کا لشکر نہیں، شیطان کا لشکر۔ نبی کا تربیت یافتہ لشکر، قرآن بتاتا ہے، یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے۔ یہ کافر جو تھے، ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا، کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو مسلمانوں کی